بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، الحمدللہ القمر ٹی وی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آج کلاس نمبر 3 کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ہمارا عنوان توحید کے اوپر چل رہا ہے۔ سب سے پہلی کلاس کے اندر ہم نے اس بات سے آغاز کیا تھا کہ توحید کی اقسام کتنی ہے، توحید الوہیت کا، توحید ربوبیت کا اور توحید اسماء و صفات کا ذکر کیا تھا، اور گزشتہ ہفتے ہم نے شرک کے بارے سمجھا تھا کہ توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے، جس سے تمام اعمال اللہ کے ہاں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اعمال احد کے پہاڑ جتنے ہوں یا تہامہ کے پہاڑ جتنے ہوں۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی اگر ان اعمال کے اندر شرک جیسی بیماری داخل ہو جائے۔ تو گزشتہ ہفتے کے اندر ہم نے معاشرے کے اندر شرک کی جو صورتیں ہیں کچھ وہ پڑھی تھیں، جو رہ گئی تھی آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے کہ معاشرے کے اندر شرک کی کتنی صورتیں ہیں اور معاشرے کے اندر شرک کی کون کون سی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو ہم گزشتہ ہفتے بیان کر چکے تھے، اور آج ہم تیسری صورت سے شروع کریں گے کہ معاشرے کے اندر شرک کس طرح پھیل رہا ہے اور شرک کی تیسری قسم کون سی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مزارات کے اوپر اور قبروں کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہونا، معاشرے کے اندر یہ تیسری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو مسجدیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے گھر ہوتی ہیں، اور ان مسجدوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف میرا گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان گھروں کے اندر میری ذات کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ اب مزارات کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد کے اندر مزارات بھی بنا دیے گئے ہیں اور مزارات کے اوپر قبریں بنا دی گئی ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا جامع فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ، جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے آپ کی زبان پر ایک الفاظ تھے، آپ نے کہا اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، تاکہ میری قبر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیں اور تیری عبادت کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا شروع کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن آپ نے خطبے کے اندر یہی بات کی تھی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والا تھا، محمد رسول اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، تو محمد رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا الحی لا یموت، وہ قائم ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تیسری صورت معاشرے کے اندر یہ نکالی گئی کہ ہم نے مزارات کے اوپر سجدے کیے، مزارات کے اوپر سبیلیں چڑھائیں، مزارات کے اوپر غیر اللہ کے نام کی چیزیں ذبح کی، وہ چاہے بکری کی صورت میں ہو، بکرے کی صورت میں ہو، گائے کی صورت میں ہو، وہ چاہے کسی بھی چیز کی صورت میں ہو۔ تو اللہ ذوالجلال کے حبیب پیارے پیغمبر نے اس بات سے منع فرما دیا، اور قرآن مجید بھی اس بات سے روکتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدوں کے اندر نہ تو کوئی قبر بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی مزار بنا کے اس کے اوپر عبادت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر ایک چوتھی صورت شرک کے حوالے سے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر چیز ذبح کی گئی ہے وہ سرے سے حرام ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ اللہ ذوالجلال کے حبیب اور پیارے پیغمبر کی شریعت نے اس بات پہ مہر لگا دی ہے کہ جو چیز اللہ ذوالجلال کے برخلاف ذبح کی جائے گی، جس کے اوپر اگر اللہ کا نام بھی اس پہ پڑا جائے، دل کے اندر یہ کھوٹ ہے کہ میں فلاں کے نام کی ذبح کر رہا ہوں، آج فلاں تاریخ ہے، آج فلاں کا ختم ہے اور آج فلاں کی برسی ہے، تو اس لیے میں فلاں کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اگر چاہے زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے، اللہ اس کی دی ہوئی قربانی کو، اس کی دی ہوئی نیاز کو اللہ ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے یہ وعدہ لیا ہے، وہ چاہے قربانی ہو، وہ چاہے نیاز ہو، وہ چاہے کسی بھی جانور کو ذبح کیا جائے، خالصاً خالصاً اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کے نام پر جو بھی ذبح کرو گے میں اللہ تمہارے نام کی دی ہوئی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اتنے سخت الفاظ ہیں کہ سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ اس شخص پر اپنی پھٹکار کرے، اس شخص پر اللہ پھٹکار کرے، من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا. اب یہ کتنی بڑی اللہ ذوالجلال کی طرف سے پھٹکار ہے. قیامت تک اس بندے پہ اللہ کی لعنتیں ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے، کوئی امام اور کسی مفتی کا قول اور فتویٰ نہیں ہے. پوری کائنات کے امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر ایک مچھر بھی اگر قربان کر دیا، قیامت کی دیواروں تک اس کے چہرے پہ، اس کے مال پر، اس کے آل و اولاد پر اللہ ذوالجلال کی لعنتیں اور پھٹکاریں پڑتی رہیں گی. یہ کتنی سنگین حدیث ہے. اگر ہم اپنا المیہ لیں، اگر اپنا کنسیپٹ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے معاشرے کا کیا کنسیپٹ بن گیا ہے. بیسیکلی طور پہ بنی اسرائیل کے اندر دو نوجوان تھے کہ جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے اندر ذکر کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے، ایک رستے سے گزر رہے ہیں اور رستے کے اندر ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک مزار تھا. اور کیا بات طے پائی کہ جو بھی اس مزار سے گزرتا تھا اس پہ کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوا دے کر گزرنی پڑتی تھی. جب تک اس دربار کے اوپر، اس مزار کے اوپر کوئی چیز نہ ذبح کی جاتی، تب تک وہ بادشاہ اس شخص کو راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. دو شخص آئے، ایک شخص کو یہی کہا گیا اور ایک شخص نے کیا کہا، ایک شخص نے کہا میرے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز تو نہیں ہے. اب دیکھیں جو شیطان ہے وہ کس طرح انسان سے شرک کرواتا ہے اور کس طرح اس کے اعمال کو تباہ و برباد کروا دیتا ہے. اب اس شخص کو کہ بادشاہ نے کیا کہا، بادشاہ نے کہا زیادہ کوئی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے مکھی پکڑو، مکھی کو مارو، یہی اس مزار کے اوپر چڑھاوا دے کر اس کے نام کی چڑھاوا دے دو، اس کے نام کا چڑھاوا دے دو. اس نے یہی کیا، مکھی پکڑی، اس کو مارا اور دربار کے اوپر چڑھاوا دے کر اس کے نام کا چڑھاوا دے دیا. تو بادشاہ نے کہا تم جا سکتے ہو، تمہارے لیے رستے کھلے ہیں، تم اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہو. دوسرے کو کہا گیا، دوسرا توحید پرست تھا، دوسرا اللہ کا نیک بندہ تھا. اس نے کہا تم مچھر کی بات کرتے ہو، تم مکھی کی بات کرتے ہو، مکھی کا ایک پر بھی میں غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتا، اس کا چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا. جان تو جا سکتی ہے مگر میں غیر اللہ کے نام کی چیز ذبح نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے آرا منگوایا اور آرے کے ساتھ اس کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو آرے کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. قیامت کے دن اللہ ذوالجلال سب لوگوں کے سامنے اس کو جنت کے حلوں میں سے حلہ پہنا کر اس کو جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ توحید کی خاطر اپنا سر کٹوایا، توحید کی خاطر شرک کو برداشت نہ کیا، اللہ کی توحید کو برداشت کر کے اپنے آپ کو کٹوا لیا اور اس بات کو ثبوت پیش کر دیا کہ لوگوں اگر شرک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کٹوانا پڑے، اپنے آپ کو مروانا پڑے تو مروا لینا، مگر اللہ کی عدالت میں اس طرح پیش نہ ہونا، اللہ کو اس طرح نہ ملنا کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر آئے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی جامع حدیث ہمیں پیش کرتی ہے، یہ اصول اور اسلوب پیش کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز ذبح کرو گے اس شخص پر جس نے ذبح کی ہے، قیامت تک اس بندے پہ اللہ کی لعنتیں پڑتی رہے گی. ہمارے معاشرے نے یہ بھی کنسیپٹ، یہ بھی طریقہ نکال لیا کہ فلاں کے مزار پر جا کے، فلاں کے دربار پر جا کے، فلاں کے دربار پہ جا کے سبیل کی صورت میں اس کے نام کی لگا لی اور کسی طرح جانور ذبح کر لیا فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر. یہ ساری قربانیاں ضائع ہیں، اللہ کے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور جو لوگ سبیلیں لگا رہے ہیں، فلاں طریق کو جا کر دودھ کی سبیلیں لگا کر، شربت کی سبیلیں لگا کر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم پتہ نہیں مومنین ہیں، ہم متقین کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ ان کا وہم و گمان ہے. جو ان کا وہم و گمان صرف باطل ہے، حق نہیں ہے. قیامت کے دن ان کو مچھر کے پر کے برابر بھی ان سبیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اسی طرح تیسرا ایک معاشرے کے اندر ایک یہ بھی اسلوب نکل گیا، ایک یہ بھی معاشرے نے شرک کی ایک صورت نکال دی کہ غیب کا علم تو اللہ کو تھا، غیب کا علم تو اللہ کو تھا، مگر ہم نے پیغمبر کو بھی غیب کا علم بنا دیا، پیغمبر کو بھی غیب دان بنا دیا، حضرت علی کو بھی بنا دیا، صحابہ کرام کو بھی بنا دیا.
وہ تو بڑی دور کی ہستی ہیں، ہم نے آج کے ولیوں کو بھی غیب دان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے لوگوں کو بتا دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کا جتنا بھی غیب کا علم ہے الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات کی کوئی چیز اس کو جانتی ہی نہیں۔ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی گدی نشین، کوئی اللہ کے سوا غیب دان نہیں ہے اور کوئی اللہ کے سوا غیب کا علم نہیں جانتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے غیب کی چابیاں صرف تمہارے رب کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں صرف اور صرف تمہارے رب کے پاس ہیں، وہ سمندر کا غیب ہو، وہ خشکی کا غیب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ درخت کے اوپر سے جو پتا گرتا ہے تمہارے رب کو اس پتے کے گرنے کا بھی علم ہے، کسی اور کو علم نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں یہ بات کہہ کر تمام کی ثبات کا تفرع کر دیا کہ کائنات کے اندر غیب دان اور کائنات کے اندر غیب کا علم رکھنے والی صرف میری ذات ہے، میری ذات کے علاوہ کوئی شخص بھی غیب کا علم نہیں جان سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے لوگ کہتے ہیں نا، بڑے آپ کو لوگ کہنے والے ملیں گے کہ پیارے پیغمبر کو غیب کا علم تھا، پیارے پیغمبر کو غیب کا علم تھا۔ بڑے بڑے احباب کہتے ہیں، اپنی نعت خوانی کے اندر کہتے ہیں کہ پیغمبر کو غیب کا علم تھا، حالانکہ ساری سر جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ صحیح البخاری اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ یہ بات نہ کہتے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا بندہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو غیب کا علم تھا۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کائنات کا سب سے بڑا بدبخت اور کذاب اور جھوٹا شخص وہ ہے کہ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو غیب کا علم تھا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کوئی کائنات کا، آسمان کا ہو، زمین کا ہو، سرے کا ہو، علانیے کا ہو، وہ چاہے درخت سے گرنے والے پتے کا ہو، وہ چاہے بحر کا ہو، وہ چاہے سمندر کا ہو یا خشکی کا ہو، کوئی غیب کا علم نہیں جانتا الا اللہ، مگر سوائے اللہ کے۔ یہ کائنات کے اندر ہم نے کیا کیا؟ مخلوق کو اٹھایا اور خالق کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ ہم نے کیا نئی شرک کی صورتیں بنائی؟ ہم نے کیا نئی شرک کے اندر کوئی غلط فہمیاں کی؟ ہم نے علی رضی اللہ کو اٹھایا، خدا کی سیٹ پر بٹھایا، حضرت محمد رسول اللہ کو اٹھایا، اللہ کی سیٹ پر بٹھایا۔ اور لوگوں جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، جو عابدہ معبود نہیں ہو سکتا، جو ساجدہ وہ مسجود نہیں ہو سکتا، اور جس کی قبر ہے وہ داتا نہیں، جو داتا ہے اس کی قبر نہیں۔ صاف الفاظ ہے، جس کی قبر ہے وہ داتا نہیں ہے، اور جو داتا ہے اس کی تو قبر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا اصول معاشرے کے اندر نکال دیا طریقہ، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا 28ویں پارے کے اندر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اے پیارے پیغمبر، یہ لوگ جن اولیاء کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے قیامت تک پکارتے رہو گے، تمہاری پکار کا نہ تو سن سکیں گے، نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکیں گے۔ اور اللہ کے حبیب پیارے پیغمبر نے ہمیں یہ کنسپٹ بتا دیا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہے تو اکیلے اللہ کی ذات سے کرنا ہے، واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ کی ذات عالیہ سے مانگنی ہے۔ اور اسی طرح پانچواں اصول بھی ہمارے معاشرے نے نکال دیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے شرک کیا ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے گلے میں تعویذ دیکھا، اپنی بیوی کے گلے سے تعویذ کو نکالا اور پھینک دیا، فرمایا تم وہ کام کرتی ہو جو محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، تم وہ کام کرتی ہو کہ جس سے نبی علیہ السلام نے، جس سے نبی علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں منع فرما دیا۔
من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا، جس نے تمیز پہنا، تمیز کسی صورت میں پہنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ اسی طرح 7واں اصول غیر اللہ کے نام کا سجدہ کرنا، فاسجدوا للہ وعبدوا، اللہ قرآن مجید فرماتے ہیں سجدہ بھی اللہ کا اور عبادت بھی اللہ کی۔ اگر سجدہ غیر اللہ کے نام کا ہوتا، آج ہمارے آخری بات کر کے اجازت چاہیں گے، اگر سجدہ غیر اللہ کے نام کا ہوتا اور ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ایک یہ بھی کنسیپٹ نکلا ہے تعظیمی سجدہ۔ آئے میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر فرماتے ہیں اگر تعظیمی سجدے کی اجازت ہوتی تو میں محمد شریعت کے اندر اس بات کا اعلان کر دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر لوگوں سن لو تعظیمی سجدہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا، نبی فرما رہے ہیں، تو میں محمد عورت کو کہتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرو، اپنے خاوند اور شوہر کو سجدہ کرو۔ تو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی بڑی سے بڑی ہستی قطب نشین گدی نشین کو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے بھی شرک کیا۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی اٹھا سکتی ہیں، نہ تو پیغمبر کی اٹھائی جا سکتی ہے، نہ کسی ولی کی اٹھائی جا سکتی ہے، اور نہ کسی اولیاء کی، اور نہ کتب اور نہ گدی نشین کی اٹھائی جا سکتی ہے۔ مدد اور اصلاح اور اسی طرح قسم صرف اور صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ طریقہ کار نکلے ہوئے ہیں کہ جن سے شرک کی گدی سے گدی بو آتی ہے۔ جب تک ہم معاشرے کے اندر ان کنسیپٹ کو، ان طریقہ کار کو ختم نہیں کریں گے، اللہ کی قسم پاکستان کے اندر یا کسی بھی کونے کے اندر شرک کی بو ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر شرک کی بو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ اپنے عقیدے کی بغار ہے، جو تمہارے اعمال کے اندر گندگی پائی جاتی ہے، اس کو توحید کی شفا سے درست کرو، توحید کے زیور سے آراستہ ہو کر، توحید کا فہم علماء سے سیکھ کر، تب ہی تمہیں اللہ ذوالجلال توحید کا اعلیٰ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ہماری آج کی جو کلاس تھی، جو پچھلے 2 ہفتے سے چلتی آ رہی تھی توحید کے بارے، پھر ہم نے شرک کے بارے گفتگو کی، الحمدللہ آج ہمارا عنوان مکمل ہوا ہے۔ ہم نے اسلام کے بنیادی اراکین میں سے جو پہلا رکن تھا توحید کا رکن، اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے۔ انشاءاللہ بفضل اللہ آئندہ جو کلاس کا ہم آغاز کریں گے وہ اسلام کا بنیادی رکن جو نماز ہے اس کے حوالے سے ہم کریں گے کہ نماز کی کیا صورتحال ہونی چاہیے، نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، اور نماز سے پہلے کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اسلام کا جو بنیادی رکن نماز ہے اس کے حوالے سے ہم اگلی کلاس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اور دیکھنے والے ناظرین کو توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور شرک کی بغار سے ہمیں محفوظ فرما کے قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔